لیکن مرد کسی چیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کی قدر نہیں کرتے۔ تنویر کھڑکی کے پاس اداس چہرے کے ساتھ بیٹھا اور دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ یہ دیکھ کر ایلیزیا اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس نے خود بخود دراز سے لائٹر نکالا اور اسے سگریٹ جلانے کے لیے آگ دی۔ تنویر نے اپنے گھنے سیاہ بھویں اٹھائیں، پھر اس نے اس عورت کی طرف دیکھا جو اس کی گود میں بیٹھی اس کے لیے سگریٹ جلا رہی تھی۔ اس کی پلکوں پر بھاری میک اپ تھا اور چہرہ کافی پاؤڈر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حقیقت میں وہ خوبصورت اور نازک لگ رہی تھی، تاہم جو خوشبو اس نے کاسمیٹک مصنوعات سے لی تھی، اس نے محسوس کیا وہ کسی بھی دوسری عورت سے مختلف نہیں ہے جو اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس کے اندر جو تازہ جوش و خروش ابھرا تھا وہ کسی طرح ختم ہو گیا۔ آج اتنا بھاری میک اپ کیوں کیا ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اپنی انگلی کی نوک پر پاؤڈر دیکھا تو اسے تحقیر سے اس کی اسکرٹ پر صاف کر دیا۔ ایلیزیا بے زبان رہ گئی۔ وہ واقعی زمین کا بدترین انسان تھا۔ دھو ڈالو، اس نے اسے دھکیل دیا۔ میرے پاس میک اپ ریموور نہیں ہے۔ ایلیزیا نے جان بوجھ کر غصے میں دانت پیسے۔ تفریحی صنعت کے تمام خواتین میک اپ کرتی ہیں، کون بغیر میک اپ کے باہر جا سکتا ہے؟ کیا سنڈی بھی ایسی نہیں ہے؟ کیا آپ اسے بھی نیچے دکھاتے ہیں؟ تم اس وقت تو زیادہ میک اپ نہیں کرتی تھی، ہے نا؟ تنویر نے لاپرواہی سے پوچھا۔ میں ہلکا میک اپ ضرور کرتی تھی، لیکن آج دوپہر مجھے فلم کی شوٹنگ ہے۔ مجھے کیمرے کے سامنے اچھے لگنے کے لیے میک اپ کرنا پڑتا ہے، ایلیزا نے وضاحت دی۔ ویسے بھی اگلی بار جب میرے پاس آؤ تو اتنا بھاری میک اپ نہ کرنا، تنویر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جب میں تمہیں چومتا ہوں تو سب پاؤڈر ہے۔ میں کسی عورت کے ساتھ سونے سے کینسر سے نہیں پکڑنا چاہتا۔ لعنت ہے اس جیسے بدتمیز کو، کینسر ہونا چاہیے اور جلد مر جانا چاہیے۔ ایلیسا نے دل ہی دل میں اسے بے شمار بار برا بھلا کہا۔ ٹھیک ہے، اگلی بار میں ایسا نہیں کروں گی، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ میں بنیادی طور پر کام کے سلسلے میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ شیڈرک تمہاری کمپنی کے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور میرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تنویر نے آہستگی سے کھڑکی کھولی اور دھواں چھوڑا۔ کیا آپ ان پر کنٹرول نہیں ہے یا آپ نہیں چاہتے کہ کنٹرول کریں؟ ایلیزا نے گہرا سانس لیا اور غصہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ تنویر لغاری، اسے حد سے نہ بڑھائیں۔ آپ میری کمپنی آئے اور اب تمام عملے کو معلوم ہے کہ آپ کی عورت ہوں، پھر بھی آپ سنڈی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں اور اسے یونیورسٹی آف کینبرا میں مزید تعلیم کے لیے لائبریری میں سرمایہ کاری بھی کی۔ جو ڈرامہ اصل میں مجھے ملنا تھا وہ اسے دے دیا گیا اور وہ اپنا اسٹوڈیو قائم کر سکتی ہے، لیکن میں نہیں۔ اگر آپ کو وہ اتنی پسند ہے تو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر؟ تنویر نے بے پرواہ بھویں اٹھائیں۔ جو کچھ وہ چاہتی ہے وہ مجھے بھی چاہیے۔ ایلیزا نے غرور سے کمر سیدھی کی۔ میں بھی یونیورسٹی آف کینبرا میں فلم اسٹڈیز کرنا چاہتی ہوں اور میں اس تاریخی ڈرامے میں کافی وقت سے دلچسپی رکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں اپنا اسٹوڈیو بھی بنانا چاہتی ہوں۔ تنویر مسکرایا۔ ابھی تک مکمل ہوش میں نہیں ہو، ہے نا؟ ایلیزا کے چہرے کا رنگ بدل گیا جب وہ اس کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تنویر لغاری، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے ساتھ سوتی ہوں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کارڈ سے میں ختم ہو جاؤں گی؟ اگر آپ میری درخواست پوری نہیں کرتے تو میں غلطی سے افشا کر سکتی ہوں کہ سنڈی اتنی آگے پہنچی صرف اپنی شکل کی وجہ سے۔ ایلیزیا، تم کس جرات سے مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ تنویر نے اپنی آنکھیں سکون سے تنگ کی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کمپنی میں سب لوگ مجھے کس طرح مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں سنڈی سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے رون دے۔ ایلیزا نے ایک بہت معاندانہ انداز اپنایا۔ میک اپ اور سرخ لپسٹک کے ساتھ غصے میں اور لالچی نظر نے تنویر کو
تھکا دیا اور بیزار کر دیا۔ یونیورسٹی آف کینبرا میں تعلیم حاصل کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ وہاں صرف ایک جگہ باقی ہے۔ تنویر نے صبر کے ساتھ اپنے چشمے پکڑے۔ جہاں تک تاریخی ڈرامے کا تعلق ہے، سنڈی نے معاہدہ طے کر لیا ہے۔ تو میں شیڈرک سے کہوں گا کہ مستقبل میں دیگر ڈراموں کا نوٹ رکھے۔ ایلیزیا، مجھے دھمکی دینے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم سنڈی پر انٹرنیٹ پر تنقید کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو میں اگلے لمحے فوراً تمام تبصرے ہٹا دوں گا۔ ایلیزیا کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے فلیکس میڈیا کی شیئر ہولڈر بنا دیں اور میں اس معاملے پر آپ سے بحث کرنا بند کر دوں گی۔ بحث؟ تنویر نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور مسکرا دیا۔ تمہیں میرے ساتھ بحث کرنے کا حق نہیں ہے، اور جہاں تک تمہارا فلیکس میڈیا کے شیئر ہولڈر بننے کا تعلق ہے، اس بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس کے بعد وہ جیسے ایلیزیا سے نمٹنے کی زحمت نہیں کرنا چاہتا ہو، باہر نکلنے لگا۔ ایلیزیا نے میز سے اس کا نوٹ بک پکڑا اور فرش پہ پھینک دیا۔ تنویر نے پیچھے مڑ کر اسے تھپڑ مارا۔ اس نے سرد لہجے میں حکم دیا، اٹھا لو۔ ایلیزیا نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نے جان بوجھ کر لگایا گیا کہ کم معیار کا مسکارا خراب کر دیا۔ اگر میں نہ اٹھاؤں تو کیا ہوگا؟ تنویر کے پاس نہ صبر تھا نہ اچھا مزاج، اور اس وقت وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ اگر تم نوٹ بک نہیں اٹھاؤ گی تو میرے ساتھ پیسوں یا گھروں کے بارے میں بات مت کرنا۔ تمہیں کوئی اچھا وسائل بھی نہیں ملیں گے۔ اپنی پوری زندگی یہ سوچنا بھی مت کہ تم سنڈی سے زیادہ اعلیٰ ہو۔ اور جہاں تک تعلقات کا تعلق ہے، میں اپنی زندگی کے باقی حصے میں تمہارے ساتھ مفت کر سکتا ہوں، جب تک میں بور نہ ہو جاؤں۔ ایلیزا نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یقین نہ کر سکتی ہو دنیا میں ایسا نیچ آدمی بھی موجود ہے۔ تمہارا چہرہ گندا ہے، اس طرح مجھے مت دیکھو، یہ مکروہ ہے۔ نوٹ بک اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ پھر تنویر وہاں سے چلا گیا۔ ایلیزا نے گہرا سانس لیا۔ خوش قسمتی سے وہ پہلے ہی تنویر سے نفرت کرتی تھی۔ اگر اسے وہ پسند آیا ہوتا تو اس کا دل یقینی طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس نے تنزن سر ہلایا اور جھٹک کر نوٹ بک اٹھائی اور میز پر رکھ دی۔ یہ وہ اثر تھا جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جتنا زیادہ تنویر اسے ناپسند کرتا، اتنا ہی اچھا ہے۔ تاہم اس کے چہرے کا زخم واقعی کچھ درد کر رہا تھا۔ چونکہ اس کے چہرے پہ مسئلہ تھا، ایلیزا کے پاس شام کی چھٹی لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ اور جگہ کسی تقریب میں شرکت کرنے کے علاوہ اگلے دنوں میں اس کا باقی وقت کینبرا کے مضافات میں موجود فلم بندی کی بیس پر گزرتا۔ شوٹنگ کے بعد وہ ہر روز وقت پر اپنے چھوٹے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتی اور کہیں نہیں جاتی۔ اپارٹمنٹ کمپنی نے کرائے پر دیا تھا کیونکہ ایلیزا کے پاس کینبرا میں گھر نہیں تھا۔ در حقیقت اسے پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ آہستہ آہستہ مقبول ہو گئی تھی، چاہے وہ تفریحی صنعت میں ایک معمولی مشہور شخصیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تنخواہ عام لوگوں سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ مشہور ہونے کے بعد اس کی انڈورسمنٹس کی مالیت کروڑوں ڈالر میں تھی۔ تاہم ایک بڑی رقم جو مزدور مشہور شخصیت کماتی تھی کمپنی کو دی جاتی تھی، لہٰذا اس کے پاس حاصل ہونے والی رقم زیادہ نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے وہ رانیہ تھی۔ وہ ہمیشہ نجی طور پر سرمایہ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ فریا کاسبی کے بڑے ہونے کے بعد وہ سالانہ $100 ملین تک کما سکتی تھی۔ ایلیزا نے گھر نہیں خریدا کیونکہ وہ مستقل طور پر کینبرا میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ صرف ایلیزا کی ماں کو ان کے آبائی شہر واپس لے آنا چاہتی تھی اور صحیح وقت پر پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اگرچہ اس کی بہترین دوستیں کینبرا میں تھیں، وہ اس جگہ سے نفرت کرتی تھی۔ ایلیزا کچھ دنوں تک متواتر تنویر کے پاس نہیں گئی، اور یہ غیر معمولی تھا کہ تنویر نے اسے خود کال نہ کی۔ اسے امید تھی کہ تنویر اس سے بور ہو گیا ہوگا اور دوبارہ اسے تلاش نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے ایلیزا کی مینیجر ہیلی نے بھی اس بات کا نوٹ کیا۔
ایک دن ہیلی خود ایلیزا کو کام سے لینے آئی جب ایلیزا فلم بندی میں مکمل کر چکی تھی۔ تم میں اور صدر لغاری کے درمیان کیا ہوا؟ میں نے سنا ہے کہ تم چند دن پہلے اسپتال بھی ہی تھی انہیں ڈھونڈنے۔ اچھا، تمہیں اس کا پتہ چل گیا؟ ایلیزا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا میک اپ اتارنا شروع کیا۔ اسے زیادہ بھاری میک اپ پسند نہیں تھا۔ ایلی نے مخلوط جذبات کے ساتھ ایلیزا کی طرف دیکھا۔ رپورٹرز نے تصاویر لیں لیکن انہیں دبایا گیا۔ کیا تم سنڈی کے معاملے کی وجہ سے تنویر کو دیکھنے گئی تھی؟ ایلیزا خاموش رہی، بے پرواہ اظہار کے ساتھ۔ میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں۔ ہیلی نے سانس لیا، لیکن صدر لغالی ایسے ہی ہیں۔ ہم ان کی پسندیدہ کی حمایت کرنے پر کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم انہیں ناراض نہیں کرتے سب ٹھیک رہے گا۔ دیکھو پچھلے سال سنڈی نے کیسا ان کو ناراض کیا۔ وہ دبنگ بن گئی اور بہت سی چیزیں چاہنے لگی کیونکہ وہ صدر لغاری سے شادی کرنے والی تھی۔ آخر کار اس نے انہیں غصے میں ڈال دیا۔ وہ ہمیشہ فرما بردار عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ چونکہ تم ان کے ساتھ ہو تمہیں ان کی خواہشات پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تم انہیں چھوڑو گی وہ یقیناً تمہیں کچھ فائدے دیں گے۔ ایلیزا پھر بھی خاموش رہی۔ ہیلی نے کہا، ان کی پچھلی خواتین دیکھو، جیسے آڈری اور باقی۔ اگرچہ وہ ان سے الگ ہو چکی ہیں، ان کی تفریحی صنعت میں کیریئر ہموار رہا کیونکہ وہ ایک وقت صدر سوری کے ساتھ تھیں۔ آڈری نے 2 سال پہلے بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی جیتا۔ ہیلی، بات بند کرو۔ جتنا زیادہ سنتی ہوں اتنا ہی زیادہ نفرت محسوس کرتی ہوں، ایلیزا نے سرد لہجے میں کہا۔ کمپنی کے لوگ مجھے سنڈی سے موازنہ کر رہے ہیں۔ تم میری مینیجر ہو، تم نے سب کی میری تمسخر اڑانے کی باتیں سنی ہوں گی۔ میرے تنویر کے ساتھ ہوں لیکن مجھے کوئی پیسہ یا وقار نہیں ملا۔ کیا اس نے مجھے کوئی عملی فائدہ دیا؟ یہاں تک کہ موجودہ وسائل بھی میں نے اپنی اداکاری کی مہارت سے حاصل کیے ہیں۔ میں ہر سال انتھک محنت کرتی ہوں تاکہ کمپنی فائدہ اٹھا سکے، اور تنویر رات میں مجھے استعمال کرے۔ کیا اس نے کبھی مجھے انسان سمجھا؟ ہیلی نے سانس لیا۔ وہ ایلیزا کے جذبات سب سے زیادہ سمجھ سکتی تھی۔ اسے بھی اکثر سنڈی کے مینیجر میڈیسن کی طرف سے ذاتی طور پر تمسخر اڑایا جاتا تھا۔ یہ ایلیزا کے بارے میں مذاق کرنے کے لیے تھا کہ وہ خود کو بہت اعلیٰ سمجھتی ہے اور سنڈی کے مقابلے میں تنویر کے سامنے پیش ہو کر برتر نہیں ہے۔ تاہم ایلیزا کے پاس اور کیا چارہ تھا؟ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تنویر تقریباً ایک بادشاہ کے مترادف تھا۔ ہیلی، اب بس۔ چونکہ تنویر سنڈی کی حمایت بڑے حد تک جاری رہا ہے، اسے تلاش کرنے دو۔ کیا ہم دونوں عورتیں نہیں ہیں؟ بہرحال وہ اپنی خواہشیں پوری کر لے گا۔ اگر میں کسی بااثر شخص کو بیچ دوں، یہ تنویر کے پاس جانے سے بہتر ہوگا۔ یہ ایلیزا کے دل کی باتیں تھیں۔ تنویر اپنے آپ کو بہت زیادہ اہم سمجھتا تھا کیونکہ ان خواتین نے اسے بہت زیادہ شیطان بنایا تھا۔ ہیلی نہیں جانتی تھی کہ ہنسے یا روئے، لیکن دل میں وہ ایلیزا سے متفق تھی۔ بہتر ہوگا اگر تنویر ایلیزا کو تلاش کرنا بند کر دے۔ ایلیزا سنڈی سے مختلف تھی، وہ قابل تھی۔ فرض کریں ایلیزا تنویر کے ساتھ ہونے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، لیکن ہیلی بس اس بات کی فکر کرتی تھی کہ ان کے اسکینڈل کی تصاویر نہ بنے۔ اگلا دن اتوار تھا، اس لیے کیتھرین، صبرین، فریا نے کینبرا کو کام ختم ہونے کے بعد خریداری کے لیے مدعو کیا۔ جب تینوں خریداری سے تھک گئیں تو انہوں نے کافی کے چند کپ آرڈر کیے اور ایک کیفے میں آرام کیا۔ کیفے میں پروگرام دی ٹریجر وائس کا گانا چل رہا تھا۔ واقف آواز سن کر فریا کو نفرت محسوس ہوئی۔ لعنت ہے، کیا سینڈی کی آواز نہیں ہے؟ وہ پھر سے باہر ہے۔ اسے تو پابندی لگا دی گئی تھی، ہے نا؟ سبرین نے فریا کی طرف دیکھا۔ میں کل رات گھر پر ٹی وی دیکھ رہی تھی اور سنڈی کو دی ٹریجر وائس میں بطور مہمان دیکھا۔ اس نے ایک پرانا گانا بھی گایا اور اسی طرح ٹرینڈنگ لسٹ میں آ گئی۔ انٹرنیٹ پہ کچھ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ کتنی بے شرم ہے، اس کی خراب آواز تمہاری آدھی بھی اچھی نہیں ہے سبھی۔ فریا نے سنڈی کو حقیر سمجھا۔ لیکن کیا یہ اس کی واپسی کی نشانی ہے؟ دونوں نے ایلیزا کی طرف دیکھا۔
एलिज़ा ने कप रखकर पुरसुकून लहजे में कहा, तनवीर इसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सा पैसा लगाया है। तनवीर बेवकूफ़ है क्या? फरीन ने कभी तनवीर से इतनी नफरत महसूस नहीं की जितना इस वक्त। वो इस किस्म के शख्स की परवाह क्यों कर रहा है? कुछ और वजूहात होनी चाहिए, एलिज़ा ने बेपरवाह कहा। तनवीर खून सर्द शख्स है, वो कभी भी वो काम नहीं करता जो इसे फ़ायदा न दे। वैसे मैंने हमेशा ये अजीब समझा कि सिंडी अचानक मशहूर हो गई है और इस वक्त तनवीर के सामने खुशामदी रवैया अख्तियार किया। सबरीन ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद करके इसकी तहकीकात करूं? एलिज़ा का दिल गर्म हुआ। ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मामूली लोग और मामूली मामलात हैं। फरिया के चेहरे पर तारीफ की झलक आ गई। एलिज़ा, मैं वाकई तुम्हारे खुले दिल की तारीफ करती हूँ। अगर मैं होती तो गुस्से से मर जाती। तनवीर की वजह से मुझे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं। एलिज़ा की आंखों में नफरत और घिन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। इसने कभी किसी शख्स से इतनी नफरत महसूस नहीं की थी। फरिया शाज़ो नादिर ही एलिज़ा के चेहरे पर इतने वाज़ेह जज्बात देखे थे। वो खुद को ना रोक सकी और बोली, तनवीर आपके लिए इतना नफरत अंगेज है? बराह करम नफरत को जलील करना बंद करें। एलिज़ा ने ईमानदारी से कहा, मुझे इससे घिन आता है। फरिया एलिज़ा के जज्बात से हमदर्दी महसूस कर रही थी। किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात रखना जो नफरत अंगेज हो नाकाबिले बर्दाश्त है। फरिया बोली, सिब्बी क्यों ना हम तनवीर को नीचे लाने का कोई रास्ता सोचें। आप तो बहुत ज़बरदस्त हैं और आपके पीछे जो नस्ली ताकत है वो भी मौजूद है। सब्बी फरिया सिब्बी फरिया के अल्फाज सुनकर तकरीबन दम घुटने की हालत में आ गई। मिस फरिया, मुझे इतना बुलंद मकाम देने के लिए शुक्रिया, मैं बहुत मुतासिर हूँ। एलिज़ा बोली, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए दो बड़ी असरअंदाजियाँ हैं, एक शाह खानदान और दूसरा लगारी खानदान। ऑस्ट्रेलिया के कई बेहतरीन मेडिकल सिस्टम्स लगारी खानदान पर मुनहसर हैं। ज़्यादातर शहरों में लगारी खानदान ने निजी अस्पतालों में सरमायाकारी की है। हर साल लगारी खानदान कई शानदार डॉक्टरों को बैरूनी ममालिक मज़ीद तालीम के लिए मुंतखब करता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि लगारी खानदान हर साल मुल्क के कई अस्पतालों में एहतियात भी देता है। वो अपने फंड्स का एक हिस्सा मोहताज मरीजों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करता है। सभी ने सर हिलाया। लगारी खानदान ऑस्ट्रेलिया में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सदर शाह सबसे पहले होंगे जो लगारी खानदान को नुकसान पहुंचाने की मुखालफत करेंगे। आम लोगों का तो जिक्र ही क्या। इसके अलावा अगर कोई और लगारी कारपोरेशन की देखभाल ना करे तो बहुत से लोगों की बीमारियों का इलाज मुतासिर होगा। फरिया हिचकिचाई, मैं तो तनवीर के बारे में बात कर रही हूँ, लगारी कॉरपोरेशन के बारे में नहीं। एलिज़ा ने तलख मुस्कुराहट दी। शायद आप ना जानती हों, लेकिन लगारी खानदान ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो सिर्फ तनवीर की वजह से हुआ है। जब से इसने लगारी कॉरपोरेशन का कंट्रोल संभाला है और इसकी साख्त नौ की है, इससे मेडिकल इंडस्ट्री में इस काम की वजह से वसी पैमाने पर एहतराम हासिल हुआ है। जैसे कि मेडिकल स्कूल में टैलेंट की परवरिश या मरीजों की मदद के लिए डोनेशन देना। बावजूद इसके ख़राब किरदार के। सिर्फ ये नहीं, सभी ने कहा, वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी गालिब है। ना सिर्फ इसने फिल्म कंपनियों में सरमायाकारी की है, बल्कि वो सिनेमा के शेयर होल्डर भी हैं। इसका बड़े नशरियाती स्टेशनों के साथ अच्छा ताल्लुक है और कई डायरेक्टर्स इसके ज़ेरे असर हैं। इसके अलावा इसकी मेडिकल इंडस्ट्री की बैनुल-अक़वामी ताजिरों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग इन लोगों के ख़िलाफ़ जाने से गुरेज करते हैं जिनके पास मेडिकल वसाइल मौजूद हों, क्योंकि किसी को भी बीमारी लाक़ हो सकती है। फरिया दंग रह गई। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि तनवीर इतना अजीम हो सकता है। चलो इस बारे में बात ना करें, अपनी अपनी कॉफ़ी पिएं। एलिज़ा नहीं चाहती थी कि इसकी बेहतरीन दोस्तें इसकी फ़िक्र करें।
آدھے گھنٹے بعد شہزام نے سبھی کو کال کی. شیز یہاں کینبرا میں ہے. ہم ابھی رات کا کھانا کھا رہے ہیں. کیا آپ لوگ آنا چاہیں گی؟ بات ختم کرتے ہی شیز شور کرنے لگا. رن، آؤ یہاں. میرے لیے کینبرا میں آنا نایاب ہے. آئیے ایک ڈرنک لیتے ہیں. میں نے سنا ہے آپ فریا کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہیں. کیا آپ اس کے ساتھ آنا چاہیں گی؟ چونکہ یہ شیز تھا، سبھی کے لیے انکار کرنا مشکل تھا. اور کون ہے وہاں؟ بس چند دوست ہیں. آپ پہلے بھی مل چکے ہیں، شیز نے کہا. سبی نے سمجھ لیا کہ ممکنہ طور پر تنویر بھی وہاں موجود ہے. سوچنے کے بعد اس نے کہا، ہم کچھ دیر شاپنگ جاری رکھیں گے، بعد میں جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو رات دیر تک کھائیں گے. کال ختم کرنے کے بعد فریا، جو سبی کے قریب بیٹھی تھی، بولی، میرے خیال میں نے شیز کی آواز سنی ہے. سبی نے مایوسی کے ساتھ کہا، شیز کینبرا میں آیا ہے. وہ ہمیں رات کے کھانے کے لیے بلا رہا ہے. فریا بولی، تو پھر ہم ساتھ چلیں؟ میں نہیں جا رہی، الیز نے انکار کیا. تنویر وہاں ضرور ہوگا. میرے خیال میں بھی. تھوڑی دیر اور شاپنگ کرتے ہیں، میں بعد میں فریا کے ساتھ وہاں جاؤں گی. جب رات کے 9:30 بج گئے، الیزیا سیلیبریٹی وین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی، جبکہ سبی اور فریا کسی اور جگہ رات کے کھانے کے لیے روانہ ہوئی. شہزام نے جو پرائیویٹ روم بک کیا تھا وہ دوسرے فلور پر تھا، اور یہ ایک آؤٹ ڈور بالکنی تھی جس کے ارد گرد بہت سے پھول لگے ہوئے تھے. 5 سے 6 مرد بالکنی پر بیٹھے تھے. وہاں چند دوست اور سابقہ کلاس میٹ بھی موجود تھے جو شہزام اور دیگر کے ساتھ اچھے تعلقات میں تھے. تنویر ایک کونے میں بیٹھا تھا، کالے شرٹ اور سفید پینٹ پہنے ہوئے. اس نے اینک لگائی ہوئی تھی جو اس کے چہرے پر پرکشش انداز کو مزید اجاگر کر رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود سب لوگوں میں وہ سب سے پروقار شخص ہو. لیکن صبرین جانتی تھی کہ وہاں موجود تمام مرد تنویر جتنا برا نہیں ہے. وائفی، یہاں آؤ. شہزام نے اسے اپنے پاس ایک کرسی کھینچی. نرم لہجے میں پوچھا، آج کیا خریدا؟ پیسے کافی تھے؟ شیز نے آواز نکالی. تمہارا سوال بہت عجیب ہے شہزام. کیا ہماری زبردست مس یزدانی کو پیسوں کی کمی ہوگی؟ ارے، تم نے کہا تھا کہ تم تینوں شاپنگ پر جا رہے تھے، تو یہاں صرف 2 ہی کیوں؟ فریا مسکرا کر بولی، الیزا کے کچھ کام تھا اس لیے وہ نہیں آئی. کیوں؟ کیا تمہیں 2 خوبصورت لڑکیاں کافی نہیں لگتی؟ شیز الیزیا اور تنویر کے تعلقات سے واقف نہیں تھا. وہ ہنس پڑا. تم دونوں کے پارٹنر ہیں جبکہ میں ابھی تک اکیلا ہوں. تمہیں اپنی اچھی دوست سے مجھے ملوانا چاہیے. ایک اور دوست نے کہا، تم الیزا کی بات کر رہے ہو؟ وہ اداکارہ ہے نا؟ وہ کافی مشہور ہے. میری ماں اس کے ڈرامے بہت پسند کرتی ہے. اسے جاننا اچھا ہوگا. ارے، قطار میں لگ جاؤ. شیز جان بوجھ کر تنبیہ کی. میرے خیال میں ہمیں صدر لغاری سے کہنا چاہیے کہ وہ تفریحی صنعت کی مشہور خواتین ہمیں متعارف کروائیں. ایک اور یونیورسٹی کا دوست ہنستے ہوئے بولا. تنویر، جو کنارے پر سگریٹ پیتا رہا، اس نے اپنی آنکھیں چھینک کر دیکھا اور اپنی بھاری آواز میں بے پرواہی سے کہا، بہتر ہے کوئی مشہور شخصیت اپنی عورت نہ بنائے. بالکل، شاید وہ سب صدر لغاری کے باقیات ہی ہیں. ایک شخص ہنس پڑا. جب ہنسی رک گئی تو جگہ پر خاموشی چھا گئی. اس شخص نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد سب لوگ اسے گھور رہے ہیں. صبرین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. ینگ ماسٹر جیکبس، میری دوست تفریح صنعت میں ہے، تمہارا یہ کیا مطلب ہے؟ ینگ ماسٹر جیکبس کا چہرہ سرخ ہو گیا. میں الیزے کی بات نہیں کر رہا تھا. کون الیزے کو نہیں جانتا؟ وہ معصوم اور خوبصورت ہے. یہ آخری 3 الفاظ سن کر تنویر اچانک ہنسا. اس مبہم ہنسی نے سب کو چونکا دیا. صبرین اور فریا اتنے غصے میں تھیں کہ ان کا دل چاہا کہ تنویر کے چہرے پر پانی چھڑک دیں. لعنت ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ اگر تم نے الیزیا کو دوسروں کے ذریعے دھمکایا نہ ہوتا تو وہ کبھی تمہارے قریب نہ ہوتی. بے وقوف.
صبرین نے مسکراتے ہوئے ینگ مسٹر لغاری، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کچھ مسئلہ ہے؟ سب نے محسوس کیا کہ ماحول عجیب ہے۔ شہزام نے صبرین کا ہاتھ دبا کر اسے دیکھا اور تنویر کی طرف تنبیہ بھری نگاہ سے دیکھا۔ اس کی پرواہ مت کرو، یہی تنویر کی شخصیت ہے، وہ بس تھوڑا عجیب ہے، چلیں کھانے پر لگتے ہیں۔ تنویر نے کچھ سگریٹ کی راکھ جھاڑی، ہونٹ دبائے اور کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر بعد وہ شیش کے ساتھ باتھ روم گیا۔ پھر شیش نے اپنی آواز ہلکی کی، کیا آپ اور ایلیزا کے درمیان کچھ ہو رہا ہے؟ ممکن ہے کہ دیگر لوگ تنویر کے کردار کو اچھی طرح نہ جانتے ہوں، لیکن شیش جانتا تھا۔ تنویر اور صبرین تقریباً ابھی ابھی جھگڑ ہی رہے تھے۔ تنویر کے ہونٹوں پر سگریٹ تھا۔ اس نے شیش کی طرف بے پرواہی سے دیکھا۔ بھائی، تفریحی صنعت کی کسی عورت کو حاصل کرنے کا سوچنا بھی مت۔ کھیلنا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے مختلف ہو۔ شیش نے بھویں چڑھائیں۔ یہ مناسب نہیں، چونکہ ایلیزیا، سبی اور دیگر دوستوں کے دوست ہیں، وہ یقیناً کوئی عام عورت نہیں ہے۔ یہ واقعی آسان نہیں ہے۔ تنویر مسکرایا۔ اچانک وہ کچھ دیر پہلے ایلیزیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ بستر میں اس کا جوش، اس کے دل کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ حال ہی میں کسی عورت کے ساتھ نہیں رہا تھا۔ پیچھے پلٹ کر سوچا تو اس کے اسپتال میں رویہ سخت تھا، لیکن کس نے کہا کہ وہ ناشکری کرے؟ ویسے بھی وہ واقعہ کافی پہلے ہو چکا تھا۔ اس کا تو غصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اپنی نشست پر واپس آنے کے بعد تنویر نے ایلیزا کو واٹس ایپ پر پیغام بھیجا، میرے پاس آؤ، نہا لو اور انتظار کرو۔ ایلیزا جو اپنے اپارٹمنٹ میں نہانے والی تھی، اسے لعنت بھیجتی ہوئی سوچتی تھی کہ یہ بے وقوف ہے۔ اگر اس نے دوسروں کے ذریعے دھمکایا نہ ہوتا تو وہ کیوں نہا کر انتظار کرنے کے لیے آتی؟ ایلیزا دل سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنا ڈرامہ اتنا آگے بڑھا دیا تھا کہ نہ جانا ممکن نہ تھا۔ ایلیزا نے جان بوجھ کر نہانے کے بعد سستی خوشبو چھڑکی۔ جب وہ وہاں پہنچی، تنویر ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک گولی لی اور پہلے ہی لیٹ کر سونے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کو تنویر واپس آیا۔ وہ تھوڑا نشے میں تھا۔ جب اس نے عورت کی ہلکی سی جسمانی شکل بستر پر لیٹی دیکھی تو اس کے دماغ میں ایک ٹھنڈی تنظیم مسکراہٹ چمک گئی۔ اتنی غرور والی ہونے کے باوجود وہ ایک بار بلاوے پر آ گئی۔ جوش سے بھرپور تنویر اب صرف آدھا جوش لیے ہوئے تھا۔ اس نے کپڑے اتارے اور ایلیزا کے پاس آیا۔ جب اس نے اس پر چھڑکی گئی سستی خوشبو کو سونگھی تو اس کا جوش 20% رہ گیا۔ تم واپس آ گئے ہو؟ ایلیزا نے بھی جاگنے کا بہانہ کیا۔ ایلیزا، کیا تم جان بوجھ کر یہ کر رہی ہو؟ کیا یہ غیر معیاری چیز لگائی ہے؟ بس خوشبو سے ہی مجھے ملتی آ رہی ہے۔ تنویر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر ناراضی ظاہر کی۔ ایلیزا نے حیرت زدہ نظر کی۔ یہ خوشبو ہے، میری خوشبو وہی ہے جو عام طور پر سندھی استعمال کرتی ہے۔ کس نے کہا کہ سنڈی کی خوشبو لگاؤ؟ تنویر نے محسوس نہیں کیا، لیکن اسے سنڈی کی خوشبو پسند نہیں تھی۔ تمہیں تو وہ پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ تمہیں اس کی خوشبو بھی پسند آئے گی۔ ایلیزا نے ہونٹ دبائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ نہیں رہی پسند کرنے کا کیا ہے۔ تنویر نے اپنے دماغ میں بدتمیزی کی زبان نکالی۔ اس نے ایلیزا کو فوراً باتھ روم میں لے جا کر کہا، تمہیں نہانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس نے اندر لے جا کر پانی کی چھینٹے ڈالے۔ تنویر نے ہر چیز، چاہے شیمپو ہو یا باڈی واش، سب ایلیزا پہ لگا دیا۔ تقریباً 45 منٹ بعد ہی وہ باتھ روم سے باہر آئے۔ تنویر نے ایلیزا کو گلے میں اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ اس نے اس کا چہرہ چھوا اور چھیڑ چھاڑ کی۔ تمہیں پتہ ہے، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک معصوم اور خوبصورت خاتون ہو، لیکن ابھی جیسا تم نظر آئیں وہ بالکل معصوم نہیں تھا۔ میں کیا کروں، آپ تو بس اتنے شاندار ہیں۔ ایلیزا نے ہمت کر کے کہا اور شرمندگی میں کمبل کے نیچے چھپ گئی۔ ایلیزا، تم کیا بہانے کر رہی ہو؟
تنویر نے اسے باہر کھینچا۔ کیا تم اب مجھ سے اس طرح برتاؤ کرنے پر ناراض نہیں ہو؟ تنویر دیکھو، میں تو پہلے ہی تمہارے ساتھ ہوں، جانتی ہوں کہ میں سنڈی جتنی اہم نہیں ہوں، لیکن کیا تمہیں واقعی ان دستاویزات کی وجہ سے مارنا ضروری تھا؟ میرا چہرہ ابھی تک درد کر رہا ہے۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تنویر عورتوں کے لیے نرم یا محافظ نہیں تھا، اس کے برعکس ایلیزے کو اس طرح دیکھنا اسے بور کر رہا تھا۔ وہ دوسری عورتوں جیسا کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ تقریباً بھول چکا تھا کہ وہ ماضی میں کیسی تھی۔ سبق سیکھو، میری چیزوں کو اپنی مرضی سے مت چھوؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اسپتال میں بھی مجھ سے ملنے مت آنا۔ بولنے کے بعد اس نے کمبل کھینچا۔ اس کی پرواہ نہ تھی۔ ایلیزے نے بے باکی سے اس کے گلے میں گھسنے کی کوشش کی۔ تنویر نے اسے دھکیل دیا، لیکن وہ دوبارہ آگے بڑھ گئی۔ آخرکار تنویر ناراض ہو گیا اور اسے بستر سے باہر پاؤں سے مار کر پھینک دیا۔ اگلے کمرے میں سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ تنویر، تم حد سے زیادہ ہو۔ ایلیزے کا چہرہ ایسا لگا جیسے اسے یہ ناقابل قبول ہو۔ وہ دوڑ کر آگے آئی اور اس کا کمبل کھینچا، یہاں تک کہ اس نے جان بوجھ کر اس کے سینے پر خراش بھی ڈالی۔ اس کی صبر کی حد ایلیزے کی حرکات سے ختم ہو گئی۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر بیڈ روم سے باہر نکالا۔ شور مت مچاؤ ورنہ میں تمہیں اسی طرح دروازے سے باہر پھینک دوں گا۔ بولنے کے بعد تنویر نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ایلیزا نے طنزیہ انداز میں مسکرایا، پھر پیچھے مڑ کر اگلے کمرے میں چلی گئی جو اس کے پاس تھا۔ کیا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس سونے آئی ہے؟ بغیر اس کی پریشانی کے اس کی نیند بہتر آئے گی۔ اگلے دن تنویر جاگا۔ مردوں میں عام طور پر صبح کے وقت خواہشات زیادہ ہوتی ہیں۔ ماضی میں وہ صبر کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن اس نے اس کمرے میں موجود عورت کو سوچا۔ وہ فوراً گیا، کمبل ہٹایا اور ایلیزے کے اوپر چڑھ گیا۔ وہ بس اسے اپنے سکون کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ سب کچھ ختم ہونے کے بعد تنویر نے اس کی پرواہ نہ کی اور فوراً چلا گیا۔ اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد اس نے نہایا، پھر اس نے دیکھا کہ ایلیزا ڈائننگ ایریا میں ناشتہ کر رہی ہے۔ تنویر بڑے قدموں سے وہاں گیا۔ اس نے ایلیزا کا بیمار سا چہرہ دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑا تھا اور آنکھیں کے نیچے گہرے دائرے تھے۔ تنویر نے بھویں چڑھائیں۔ اسے ہلکی سی نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے یاد کیا کہ ایلیزا ماضی میں جلدی رنگ کیسے اچھی ہوتی تھی۔ اس کی جلد صاف اور گلابی تھی، دودھ جیسی ہموار۔ تنویر، ایلیزا نے چاقو اور کانٹے رکھ دیے۔ میں نے سنا ہے کہ ایف ڈی گروپ کے انڈورسرز کا معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ ملک کی بہت سی مشہور خواتین اس کے لیے لڑ رہی ہیں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ گزشتہ رات اور اس صبح کی محنت کو دیکھتے ہوئے تنویر نے ہاں کر دی، لیکن اب وہ ایلیزا کو مزید حقیر سمجھنے لگا، وہ بھی دیگر عورتوں کی طرح صرف فائدے اٹھانے کے لیے۔ تنویر نے تھوڑا کھایا اور جوتے بدل کر کام پر چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، ایلیزا اوپر گئی تاکہ اپنے چہرے کا پاؤڈر ہٹائے۔ اس نے خود کو تھکا ہوا اور بوسیدہ دکھانے کے لیے میک اپ کیا تھا۔ تنویر کی آنکھوں میں ابھی حال ہی میں جو نفرت چھلکی تھی وہ واضح تھی۔ عورتوں کے لیے بڑھاپا ناگزیر تھا۔ تنویر کے لیے نفرت کی کوئی وجہ تھی؟ کیا وہ ہمیشہ جوان رہ سکتا تھا؟ اسے واقعی نہیں معلوم تھا کہ وہ خود کتنا گھٹیا ہے۔ خوش قسمتی سے ایلیزا کا منصوبہ کافی حد تک کامیاب ہوا۔ پھر بھی ایک انتہائی واقعہ ضروری تھا تاکہ وہ اسے مکمل طور پر نفرت کرے۔ وین میں بیٹھنے کے بعد ایلیزا نے اپنا شیڈیول چیک کیا۔ اگلے بدھ کو ایک مشہور شخصیات کی چیریٹی ایونٹ تھا۔ تفریحی صنعت کے زیادہ تر ستارے اس میں شرکت کرنے کے پر مجبور تھے۔ سنڈی بھی مستثنیٰ نہ تھی۔ چیزیں ٹھیک جا رہی تھیں۔ تنویر اس سے نفرت کرنے لگا اور اسے انتہائی واقعے کے لیے ایک منصوبہ بھی مل گیا۔ 1 گھنٹے بعد وین فلم سیٹ پر پہنچ گئی۔ ابھی وقت کافی تھا۔ کچھ اداکار فلم شروع ہونے کا انتظار کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ مردانہ مرکزی کردار جیسپر اور دوسری خواتین مرکزی اداکارہ ہیتھر بھی وہاں تھیں۔ کچھ سینئر اداکار بھی وہاں موجود تھے۔
جب الیزا راہداری سے گزری تو درختوں نے اس کا منظر چھپا دیا، ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو جب وہ قریب پہنچی تو اس نے ہیتر کی بات سنی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اداکاروں کی صرف اداکاری پہ توجہ دینی چاہیے۔ امیر لوگوں کی پشت پناہی تلاش کرنا ناقابل اعتماد طریقہ ہے۔ ہماری کمپنی کے سب جانتے ہیں کہ صدر لغاری صرف سنڈی کی پرواہ کرتے ہیں۔ مستقبل کے ایونٹس میں جب سنڈی سے ملیں محتاط رہیں، اسے ناراض نہ کریں۔ ہیتر ہمیں یہ بتانے کا شکریہ۔ ہم نے سوچا تھا کہ سنڈی کو صدر لغانی نے چھوڑ دیا۔ نہیں، صدر لغاری صرف دیگر عورتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پہلے ان کا سنڈی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا تھا لیکن وہ سلجھ گیا ہے۔ مادام لغاری سنڈی کو بہت پسند کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سنڈی ممکنہ طور پر ینگ مادام لغاری بن رہی ہے۔